شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بہت ہی فائدہ مند ٹوٹکے ہیں اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی اچھی کہانی ہے، تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک۔ رات کے وقت پانی پینے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تیز مرچیں استعمال کرنے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ سر کو تیل سے تر رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت سیب کھانے سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روز صبح کے وقت نہار منہ 100 تک گنتی گننے سے پورا دن دماغ آپ کا تیز رہتا ہے۔ اگر پانی میں نمک ملا کر کپڑوں کو دھویا جائے تو کپڑوں کی چمک دیر تک برقرار رہتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے آواز صاف ہو جاتی ہے۔ سرخ شلجم کھانا خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر بوٹ والی جرابوں کو نمک والے پانی سے گرم کر کے دھویا جائے تو جرابوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو گھر میں اندھیرا کر کے سونے سے شیطان نہیں آتا۔ آٹے کو گرم پانی میں گوندھ کر روٹی پکائی تو روٹی نرم اور مزیدار بنے گی۔ کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی کچا پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر پلاہٹ نہیں آتی۔ سر میں چنبیلی کا تیل اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ رات کے وقت ناک میں ایک قطرہ شہد ڈال کر سونے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو گرم پانی سے غسل کر لو، فوراً درد رک جائے گا۔ نہار منہ ایک چٹکی نمک چکھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ گاجر کے سبز پتے چبانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جیسے غصہ زیادہ آتا ہو اسے پکے ہوئے کیلے کھلائیں۔ پیاز فرائی کرتے وقت اگر اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں تو جلدی سنہرے ہو جاتے ہیں۔ اگر سالن میں کھلا رہ جائے تو اس میں 5-6 کاجو ملا دیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ اسٹیل کا چمچ گرم کر کے شہد کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے پانی میں رکھ دیں۔ گوبھی پکاتے وقت اگر پورے گھر میں بدبو پھیل جاتی ہو تو گوبھی پکاتے وقت اس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں تو بدبو نہیں آئے گی۔ چنا کی دال بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پئیں، اس سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ شام 5 سے 7 بجے تک دماغ زیادہ تیز چلتا ہے۔ شیمپو سے بال دھونے سے ڈپریشن کی بیماری آتی ہے۔ رات کے وقت سفید کپڑا اوڑھ کر سونے سے ہوائی چیزیں آپ پر سروکار ہو جاتی ہیں۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل کسی سے مشورہ کر لیا جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے کو سونگھ کر کھانے سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ پانی پینے سے پہلے پانی کو نظر بھر کے دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا کرنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ خوش ہو کر کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ انگلی کے کڑاکے نکالنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ منہ بھر کے کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کرنے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ پاؤں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال کو پیس کر منہ پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ دن میں ایک مولی کھانے سے انسان چست رہتا ہے۔ مباشرت کے بعد جامن کھانے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی پینا زہر کھانے کے برابر ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سونف چباتے رہنے سے دانت ٹیڑھے نہیں ہوتے۔
نہار منہ کھجور کھاتے رہنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ پیاز کاٹتے وقت لیمو چاٹ لو تو آنسو نہیں آئیں گے۔ دوپہر کو شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سبز چائے پیتے رہنے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ گوبھی کھاتے رہنے سے بڑھاپے میں بھی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ انار کھاتے رہنے سے چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں شہد ڈال کر پانی سے پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ بانجھ پن کی بیماری میں گڑ کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ ماہواری کے درد سے بچنے کے لیے ناشپاتی کھایا کرو۔ رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو ناشتہ دہی کے ساتھ کیا کرو۔ اگر آپ کا بچہ رات کو سو نہ رہا ہو تو اس کو شہد چٹا دو۔ رات سونے سے پہلے ایک بار سورہ واقعہ پڑھ کر سونے سے پوری زندگی آپ کا چہرہ چمکتا رہے گا۔ پیاز پر شہد لگا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آپ چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل عام اور بیکار سی ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے وہی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں خود سعودی عرب گئی اور عربی عورتوں کو خود یہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو سعودی عرب میں سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وطن آیا تھا۔ یہ رشتہ ایک جاننے والے نے کروایا تھا اور میرا شوہر میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میری شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور میرے شوہر نے مجھے اس کا سامان باندھنے کو کہا کیونکہ اس کی واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ اسے واپس سعودی عرب جانا تھا اور یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو ہفتہ ہی گزرا تھا اور شفیع واپسی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر شفیع سے کہا کہ میں اس کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی۔ ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جانا پہچانا بھی نہ تھا۔ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ مجبوری ہے، میری وہاں نوکری ہے اور میں زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں رہ سکتا ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ویسے تو وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا لیکن کمپنی نے اچانک ہی اس کی چھٹیاں کینسل کر کے اسے واپس بلا لیا۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پردیسی سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔ مجھے سامان باندھنے کا کہہ کر شفیع بازار چلے گئے اور کوئی 10 کلو سے بھی زیادہ پھٹکڑی خرید کر لائے تھے اور کہنے لگے اسے بھی میرے سامان میں رکھ دو۔ اتنی ساری پھٹکڑی دیکھ کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو بہت ساری ہے، اسے تو آپ کے سامان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور علیحدہ سے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کیا وہاں بھی ہمارے علاقے کی طرح گندا پانی آتا ہے؟ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی تھی کیونکہ میری اماں ہمیشہ ہی پانی کے کولر میں پھٹکڑی گھما کر نکالتی تھی اور پانی بالکل صاف ہو جایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے، کہنے لگے یہ تو ہمارے علاقے میں پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دم شفاف پانی پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ سعودی عورتیں اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سعودی عورتیں پھٹکڑی کو خریدنے کے لیے تڑپتی ہیں۔ تقریباً ہر سعودی عورت کے گھر یہ لازمی موجود ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں واپسی پر پھٹکڑی ضرور لے کر آتا ہوں۔ شفیع کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہاں تو ہر دکان پر ہی پھٹکڑی عام طور پر دستیاب تھی، لیکن اس وقت میرا مسئلہ پھٹکڑی نہیں بلکہ شفیع کی جدائی تھی۔ میں نے ان کے سامان میں پھٹکڑی رکھ دی۔ میں نے روتے ہوئے شفیع سے کہا جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مجھے بھی اپنے پاس بلائیں۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی اور اتنی جلدی جدائی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا سوچ کر مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے تم زیادہ پریشان نہ ہو، وہاں جا کر میں تمہیں بلوانے کا انتظام کروں گا۔ میں جانتی تھی یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، لیکن سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میری ساس نے تو میرے آنسو کو بھی ڈرامے بازی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو سالوں سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہیں۔ خیر شفیع مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا میں زاروں قطار روتی۔ ان کی اماں فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی اور وہ سب باتوں سے تنگ آ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہی ہیں، وہ ساری کارروائی کر چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔
وہیں میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی جانے کی تیاری کی۔ میں نے شفیع سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی کچھ سامان لے کر آؤں؟ شفیع نے مجھے بھی اپنے ساتھ 15 کلو پھٹکڑی لانے کا کہا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ 10 کلو پھٹکڑی لے کر گئے تھے۔ 15 کلو پھٹکڑی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا، اوپر سے 15 کلو پھٹکڑی اور رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے علیحدہ سے پیسے چکانے پڑے، اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں اتنی ساری پھٹکڑی کا یہ سعودی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ میرے لیے اتنا بھاری سامان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میں سعودی عرب اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر شفیع کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر میرے شوہر نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم پھٹکڑی لے کر آئی ہو نا؟ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ پھٹکڑی کی فکر تھی، جبکہ میں اس ملن کے لیے بہت ہی بےتاب تھی۔ میں نے خاموشی سے پھٹکڑی نکال کر انہیں دی، لیکن نہ جانے وہ کس کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے بھی تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آئے۔ مجھے اس بارے میں سوال پوچھنے کا موقع بھی نہ ملا، اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ پھٹکڑی کسے اور کیوں دے کر آئے ہیں۔ شفیع کی قربت میں سب کچھ بھول گئے۔ سچ کہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شفیع نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ آنے والا 1 مہینہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھا گزارا، لیکن 1 مہینے کے بعد ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ اب تمہیں مزید یہاں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ شفیع کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر وہاں میری کیا زندگی ہے؟ میں تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کروں گی کیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے، انہیں اپنی ماں اور بہنوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ اماں مستقل پیسوں کا یہ تقاضا کر رہی تھی، اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہی کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے، تمہیں بھلا کیا کام آتا ہے؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے شفیع سے کہہ دیا، مجھے لوگوں کے گھروں کا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، مگر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ شفیع کو میری بات مذاق لگی تھی، لیکن میں نے ارد گرد کے فلیٹ والوں سے کچھ کہہ کر کچھ عربی عورتوں کے گھر کام تلاش کر لیا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئے، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر پاکستانی فیملیز ہی آباد تھی، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام سے ہوئی تھی۔ 2 عربی عورتوں نے مجھے اپنے گھر کھانا پکانے کے لیے کام پر رکھ لیا۔ میری جان پہچان والی فیملیز نے مجھے بتایا کہ عربی لوگ اور پاکستانی عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے رکھنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ 2 گھروں میں ایک ساتھ کام ملنے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے صرف کھانا پکانے کے لیے ہی اچھے خاصے ریال مل رہے تھے، جس میں آسانی سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت سارے کوکنگ کورسز بھی کیے تھے، جس میں عربی اور ترکش کھانے بنانے سیکھے تھے، اور اب یہی بات میرے کام آنے والی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر شفیع گھر لوٹے اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 عربی عورتوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے رکھا گیا ہے، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے تو سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شفیع نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہ تھی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میرے آنسوؤں نے شفیع کے دل کو موم کر دیا۔ اب خود بھی میرے بغیر نہیں رہنا چاہتے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری ساس ان پر مجھے واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، اس لیے وہ مجبوراً مجھے واپس بھیج رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا ڈالا کہ شفیع نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی میں شفیع کے گلے میں اپنی باہوں کا ہاتھ ڈالا اور محبت کا اظہار کر دیا۔ اگلے دن شفیع دفتر جاتے ہوئے کہہ کر گئے، اگر تمہیں کام سمجھ آئے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ میں نے انہیں مطمئن کروایا کہ ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹائے، اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عربی عورتوں کے گھر لے گئے۔ گھر کیا تھا، عالیشان محل تھے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی لیکن بولی نہیں جاتی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دیا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔
پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکڑی کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میرا شوہر اور بھی تو پاکستان سے اتنی ساری پھٹکڑی لائے تھے۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکڑی کا کرتی کیا ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی، کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ سبھی کے سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی، اور شفیع پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ عربی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ میں نے انہی سوچوں میں گھرے 2 گھنٹے میں کھانا تیار کیا، پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی کہ اس کے باورچی خانے میں تو پہلے سے بھی زیادہ پھٹکڑی پڑی تھی۔ اب تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا تھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ پاکستان میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانا پکاتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری دوسری مالکن باورچی خانے میں آئی اور اس میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا تیل ملایا تھا، مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ اس کا انداز چھپانے والا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں بہت ہی زیادہ حیران تھی۔ خیر، میرا پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں گھروں کا کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئے، اور شفیع کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی میں گھر واپس آ گئے۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا۔ شام کو شفیع گھر آئے تو مجھ سے ڈھیر سارے سوالات پوچھ لیے۔ میں نے انہیں مطمئن کروا دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں۔ وہ چاہیں تو میری ساری تنخواہ اپنے گھر بھیج سکتی ہیں۔ میری بات پر شفیع ہلکے سے مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ شفیع رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی تھی کہ شفیع مجھے واپس بھجوائیں گے۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال لے کر گئے۔ اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں کھو سی گئی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی دکانیں تھی، اور یہاں تو ہر عورت ہی ڈھیر سارا سونا پہنے ہوئے تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو کھلے عام اتنا سونا پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ سعودی عرب میں صحرا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ترقی کر گیا تھا، اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے کچھ خریداری کروا رہے تھے کہ شفیع کا ایک آفس کا دوست مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور جب انہیں پتا چلا کہ میں شادی کے بعد پاکستان یہاں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے اور شفیع کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ لوگ عربی تھے، لیکن ان کی اردو بھی بہت کافی اچھی تھی۔ ان لوگوں کے بہت اصرار پر شفیع نے یہ دعوت قبول کی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ میں پہلی دفعہ یہاں آ کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی۔ اگلے دن میرے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا، اور واپس آتے آتے جلدی جلدی سے تیار ہوئی۔ شفیع کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دعوت کے لیے جائیں گے۔ شفیع کے آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دوست کے گھر چلے گئے۔ ان کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا بیٹا بھی تھا، جسے دیکھتے ہی مجھے اس پر پیار آیا تھا۔ شفیع کے دوست کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانا تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، بابی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا شروع کی، لیکن اسی وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی پھٹکڑی کی تھیلی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ عربی عورتیں اس کا کرتی کیا ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس پھٹکڑی کا راز سلمہ سے پوچھ لیتی ہوں، مگر سلمہ سے پوچھنے میں کوئی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میری عربی مالکن نے چھپانے کے انداز میں پھٹکڑی کو تیل میں ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی ہے۔ دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اسی سے پوچھ لیا، یہ پھٹکڑی یہاں کیا کر رہی ہے اور یہاں پر کیوں رکھی ہے، اور اتنی ساری پھٹکڑی کا کیا کریں گی؟ میری بات سن کر میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے جلدی سے پھٹکڑی کی تھیلی اٹھا کر کیبن میں رکھی۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ کھانا لگانے لگی تو میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ 2 بار پوچھنا آداب کے خلاف تھا۔ سلمہ نے بہت ہی مزیدار کھانا پکایا تھا۔ دعوت بہت اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر گھر واپس لوٹ آئے، لیکن سارا راستہ میرے ذہن میں پھٹکڑی ہی چلتی رہی تھی۔ شفیع نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے شفیع کو ساری بات بتا دی
کہ کس طرح میں نے دونوں عربی مالکنوں کے گھر میں پھٹکڑی کے بڑے بڑے ڈبے دیکھے تھے اور آج سلمہ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری پھٹکڑی پڑی تھی۔ آخر یہ عربی عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس پھٹکڑی کے پیچھے کیا راز ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا کام بہت اچھی طرح سے جم گیا تھا۔ مجھے ان عربی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ اکثر مجھے فون کرتے۔ جب سے میں شفیع کے پاس آئی تھی میری اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کئی دفعہ پھٹکڑی کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے تھے، لیکن اماں کو بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ پھٹکڑی میں تیل ملا کر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک حیرت جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سے سیٹ ہو گیا تھا۔ اب مجھے پاکستان واپس جانے کی فکر نہ رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکنیں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ کھانا بھی بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا، 3-4 کھانے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پکتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ ایک دن شفیع دفتر سے لوٹے تو میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج میں تمہاری پریشانی ختم کیے دیتا ہوں اور تمہیں پھٹکڑی کا ایسا راز بتاتا ہوں۔ لیکن عربی عورتیں یہ راز نہیں چاہتی کہ کسی کو پتہ چلے، کیونکہ پھٹکڑی کا یہ استعمال ان کے آباؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے اور وہ اسے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے سلمہ بھابی نے بھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شفیع کی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا۔ آخر اس پھٹکڑی سے ایسا بھی کیا کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے کے لائق ہے؟ شفیع کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھٹکڑی کا جو استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، جبکہ عربی عورتیں اس سے بالکل الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں، جو حیران کن ہے۔ اور اگر پاکستانی عورتوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے تو ہر گھر میں ہی پھٹکڑی کا ڈھیر نظر آنے لگیں گے۔ میں نے شفیع کو گھور کر دیکھا اور کہا، آپ بتا بھی دے اور کتنی پہیلیاں بجھوائیں گے؟ میری بات سن کر شفیع نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک پھٹکڑی کا یہ استعمال نہیں سنا تھا۔ میں نے حیرانی سے شفیع سے پوچھا، آپ سچ کہہ رہی ہیں کیا؟ شفیع کہنے لگی، ہاں بالکل، یہ بات میں نے اپنے ایک عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے یہ مجھے ساری باتیں بتائی ہیں۔ میرا عربی دوست وہی ہے جسے میں پاکستان سے پھٹکڑی لا کر مہنگے داموں فروخت کرتا ہوں۔ میرے شوہر شفیع نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑے اور بوڑھوں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچھ اجزاء ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر پھٹکڑی کو اس تیل میں کئی دن تک رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد روز رات کو اس تیل والی پھٹکڑی کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے اپنے پیٹ اور ناف میں لگاتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اسی طرح ان کے پاس اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی میں جو عربی عورتیں پھٹکڑی والا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں ان کے پاس بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے انوکھی تھی اور واقعی میں شفیع نے ٹھیک کہا تھا۔ اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سب کی سب عورتیں اسی ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عربی عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کر رکھتی ہی کیوں ہیں۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے، ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، خاص کر عربی عورتیں۔ شفیع کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میرے پاس تو اب پھٹکڑی نہیں اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے، مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ شفیع کی سوچ جان کر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی کا احساس ہوا تھا۔ دوسرے مردوں کی طرح انہوں نے اولاد نرینہ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میں ابھی تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکن حاملہ ہو گئے۔ میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھنے لگی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دونوں مالکوں نے بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ شاید ان کا بنایا گیا تیل واقعی میں کارآمد تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خدا نے مجھے بھی خوشخبری سے نواز دیا، لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا، پھر بھی اللہ نے میری جھولی میں بیٹا ڈال دیا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
عربی عورتیں بھی ایسی ہی ایک تدبیر اختیار کر رہی تھی۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ کتنی عربی عورتیں اس پھٹکڑی اور تیل کے ٹوٹکے سے واقف ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا کہ زیادہ تر عربی عورتوں کے گھر پھٹکڑی موجود تھی۔